تخیل کیسے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی، بولنے کا موقع نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو، اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے وہ. مثلا باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مدرسہ بناؤں گا، بنانے سے پہلے ہی مر گیا. اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں، اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں، تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا. اور نیت بھی عمل ہے، وہ تو عمل قلب ہے، اس کے عمل کو دخل تھا. لہذا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا مرنے کے بعد، مدرسہ بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخل تھا جو عمل قلب ہے. دوسری روایت وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال امی افتلتت نفسها فلم توصی واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم بھی اس حدیث پاک کو کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق بھی وصیت ہی سے ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی ہے، اس نے وصیت نہیں کی ہے، وہ اظنها اور میرا گمان یہ ہے، اور کبھی کبھی گمان یقین کے معنی میں آتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی. صاحبزادے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بولتی تو صدقہ کرتی؟ اس کا بھی پس منظر تھا، کبھی اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صاحبزادے یہ بول رہے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، پہلے جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ تھا وَأَرَاهَا، اور اس دوسری حدیث کے اندر وَأَظُنُّهَا، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ماں کی نیت ضرور تھی. صاحبزادے بول رہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، لہذا عمل دخل ہو گیا نیت کا. اب اگر وارث مردے کی طرف سے کوئی مالی کام کرتا ہے، مالی ثواب پہنچاتا ہے تو ثواب پہنچائے گا. ایک حدیث اور ہے جو ثواب کے ٹھیکیدار ایصال ثواب کے موقف پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا. آئیے ذرا اس حدیث کا جائزہ لے لیں. سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث نسائی کتاب الوصایا میں ہے. اب کتاب الوصایا میں امام نسائی لائے، یہ حدیث کتاب الوصیت کے اندر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق وصیت سے ہے. پہلے حدیث پڑھتے، پوری سند کے ساتھ پڑھتا ہوں. وان سعید ابن عمرو ابن شرحبیل ابن سعید ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ قال، یہ سند ہے پوری. خرج سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وحضرت امہ الوفاۃ بالمدینہ فقیل لها اوصی فقالت فیما اوصی المال مال سعد فتوفیت قبل ان یقدم سعد فلما قدم سعد ذکر ذلك فقال یا رسول اللہ فهل ينفعها ان اتصدق عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد لحاية كذا وكذا لحاية كذا وكذا صدقة عنها لحاية سما رواہ النسائی فی کتاب الوصایا. یہ پوری کی پوری روایت سند کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے. حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے تھے، ایک لڑائی میں چلے گئے تھے. ان کی ماں بیمار ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت سعد ابن عبادہ مدینہ آئے، مدینہ ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. حضرت امہ الوفاۃ بالمدینہ،
موت ان کی ماں کو آ گئی مدینہ ہی کے اندر، قبل ان یقدم سعد، اس سے پہلے کہ سعد آ جائیں. فلما قدیم سعد، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہیں پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں چلا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں فہل ینفعھا، تو ان کو اس صدقے کا نفع پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ثواب پہنچے گا. تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا فلاں باغ، حائط مانے دیوار یعنی باغ، فلاں باغ اس طریقے کا، لحایت کذا و کذا صدقۃ عنہا، میں نے فلاں فلاں باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. لحایت سما، ایک باغ کا نام انہوں نے لیا، یہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. یہ پوری حدیث ہے. لیکن اسی حدیث کے اندر اس شبہے کا جواب موجود ہے. جب ان کی ماں مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو لوگ آئے، کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگیں فقیل لہا اوسی، وصیت کر دو، وصیت کر دو، اوسی، کہنے لگی فیما اوسی، کس چیز میں وصیت کروں؟ المال مال سعد، مال تو پورا میرے بیٹے سعد کا ہے، مال میرا ہوتا تو میں صدقہ کر دیتی، میری تو نیت ہے، کس چیز کی وصیت کروں میں؟ مال تو سعد کا مال ہے، المال مال سعد، فتوفیت، انتقال ہو گیا ان کا. اب دیکھیے آپ، یہ حدیث خود بتا رہی کہ نیت تھی وصیت کرنے کی، اس وجہ سے وہ نیت نہیں کر سکیں، وہ عمل نہیں کر سکیں اور صدقہ نہیں کر سکیں کہ مال سعد تھا، حضرت سعد کا مال تھا. لہذا یہ دلیل بھی ایصال ثواب کے موقع پر، یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی. ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش فذبحه رسول الله به وقال بسم الله الله اکبر هذا عني وَأَمَّن لَّمْ يُزَحْ مِنْ أُمَّتِي، رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے کتاب الضحایا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بقرعید میں عیدگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حاضر تھا وہاں. جب آپ نے خطبہ ختم کیا، ممبر سے اترے تو آپ کے سامنے ایک میڑھا لایا گیا اور آپ نے اس میڑھے کو، اس کبش کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. اور کیسے ذبح کیا آپ نے؟ کہا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. یہ حدیث ایصال ثواب کے بارے میں دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کی طرف سے کی ہے قربانی جو قربانی نہیں کر سکے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں. پہلے جو گزر چکے وہ بھی اس قربانی میں شامل، جو موجود ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو تاحال عالم وجود میں آئے ہی نہیں، قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے. یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں تو مردوں کو جو ہے ثواب پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا رہا ہے. زندوں کے لیے بھی قربانی ہے اور مردوں کے لیے بھی قربانی. ایسے ان تمام امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں. ایصال ثواب میں ایسا نہیں ہوتا، ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ قربانی آپ نے زندوں کی طرف سے بھی کی ہے، مردوں کی طرف سے کی ہے، ان امتیوں کی طرف سے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، صرف ان کے پاس استطاعت نہ ہو قربانی کی. لہذا یہ دلیل بھی ایصال ثواب کے موقف کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایصال ثواب کا موقف بالکل غلط ہے. قرآن خوانی کرنا اور قرآن پڑھ کر کے جو اجر ملا ہے، جو مزدوری ملی ہے،
اس کو فاتحہ کے